یہ جس اخلاق کو قرآن مجید نے کہا کہ حضور علیہ السلام کو کہ آپ کا اخلاق عظیم ہے، یہ سوال صحابہ کرام میں سے بعض نے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کیا۔ کسی نے سمجھنا چاہا ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کہ حضور علیہ السلام کا خلق کیا تھا، حضور کے اخلاق کیسے تھے۔ انہوں نے پوچھا کہ آقا علیہ السلام کے اخلاق ہی کو عربی میں خلق کہتے ہیں، آقا علیہ السلام کے خلق کیسے تھے۔ ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے فرمایا، کیا تو نے قرآن نہیں پڑھا؟ انہوں نے کہا پڑھا۔ پہلے بات تھی صرف ایک آیت کی، اس آیت میں اللہ پاک نے صرف حضور کے اخلاق کی شان کو ڈسکرائب کیا، اس میں اخلاق کی تفصیل نہیں ہے۔ اس آیت کریمہ میں اخلاق محمدی کی بولیے تفصیل نہیں ہے، اس کی شان کو، اس کے مرتبے کو، اس کی عظمت کو صرف بیان کیا ہے۔ اس لیے صحابہ کرام کے ذہن میں خیال آیا، یہ آیت پڑھی ہوگی، سنی ہوگی کہ اے حبیب آپ کے اخلاق عظیم ہیں، اللہ فرما رہا ہے، تو سوال آیا ذہنوں میں کہ پوچھیں کہ وہ اخلاق ہیں کیا؟ تو ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے جب پوچھا گیا کہ وہ اخلاق کے عظیمہ آقا علیہ السلام کے کیا تھے، تو آپ نے فرمایا کہ تو نے قرآن نہیں پڑھا؟ جی پڑھا ہے۔ تو فرمایا کان خلقہ القرآن، سارا قرآن الحم سے والناس تک جو تم پڑھتے ہو یہ مصطفیٰ کا اخلاق تھا۔ سارا قرآن حضور علیہ السلام کا خلق تھا۔ کیا ہے؟ خلق تھا۔ اب ایک بات توجہ طلب ہے، قرآن اللہ کا کلام ہے۔ قرآن کیا ہے؟ اللہ کا کلام۔ ہر آیت اور ہر لفظ کلمات الہیہ ہے، کلمات الہیہ، ہر لفظ اللہ کا کلمہ ہے، ہر آیت اللہ کا کلام ہے، اور پورا قرآن اس کے کلمات ہے، کلام الہی۔ اور کلام صفت ہوتا ہے صاحب کلام۔ تو قرآن اللہ کا کلام ہے، سو اللہ کی صفت ہے، اللہ کی صفت ہے۔ سمجھ گئے بات؟ اخلاق جب ہم بولتے ہیں تو اخلاق بھی صفات کو کہتے ہیں۔ جب ہم بولتے ہیں اخلاق تو اخلاق سے مراد صفات ہیں۔ قرآن اللہ کی صفت ہے، اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ قرآن یہ حضور کا اخلاق، حضور کے خلق ہیں، یعنی یہ قرآن حضور کی صفات ہیں۔ ادھر قرآن اللہ کی صفت ہے، ادھر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرمان کے مطابق حضور علیہ السلام کی صفت ہے۔ یہ کیسے ہو گیا؟ بھئی یا اللہ کی صفت ہوگا یا اللہ کے رسول کی صفت۔ اللہ خدا ہے، خالق ہے، رسول مخلوق ہیں، تو یہ سارا قرآن اللہ کی صفت بھی ہے، اس کا کلام ہے، اور حضور علیہ السلام کی صفت بھی ہے کہ حضور کے اخلاق ہیں۔ یہ کیسے ممکن ہوا کہ خالق خدا کی صفات مخلوق کی صفات ہو، یا مخلوق کی صفات اللہ کی صفات ہو؟ یہ کیسے ہوا؟ اب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بات کو آپ رد نہیں کر سکتے۔ ایسی بات نہیں ہے کہ انہوں نے غلوف میں ایک بات کہہ دی، افراط میں بات کہہ دی، عقیدت میں بات کہہ دی، نہیں، حقیقت میں کہا، جو کہا حقیقت میں کہا۔ تو قرآن حضور کا اخلاق کیسے بن گیا؟ دیکھیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک انسانی پیکر ہے، اللہ پاک نے انسانی پیکر کی صورت میں آقا علیہ السلام کو تشکیل کیا، اور بنیادی طور پہ جو انسانی پیکر کی صفات ہوتی ہیں وہ بشری صفات ہوتی ہیں، انسانی صفات ہوتی ہیں۔ تو آقا علیہ السلام کی وہ ذاتی صفات تھی،
اور ہر شخص کی ذاتی بشری انسانی صفات اپنے درجے میں، اپنی کیفیت میں، اپنی ماہیت میں، اپنی لطافت میں، اپنے درجے میں ہر ایک کی دوسرے سے مختلف ہوتی ہیں، کسی کی نیچے، کسی کے اوپر، اس سے اوپر، اس سے اوپر۔ لا محالہ آقا علیہ السلام کی صفات ساری بشری کائنات میں ہر بشر سے اعلیٰ تھی، ہر بشر سے ارفع و اعلیٰ تھی، مگر تھی آقا علیہ السلام کی ذاتی شخصی صفات۔ اب قرآن کو حضور کی صفات بنا دیا، کیسے؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ پاک نے اپنی بارگاہ میں اپنی ذات کی نسبت سے مقام فنا دے کر پھر مقام بقا پہ فائز کیا۔ وہ کیسے کہ ہر آقا علیہ السلام کی ہر مقام پر ایک اپنی ذاتی صفت تھی جو حضور علیہ السلام کی شان کے لائق تھی۔ تو آیت اتری اور ہر آیت اللہ کی ایک صفت کے ساتھ ہوتی، ہر آیت میں اللہ کی ایک صفت ہے۔ آقا علیہ السلام پر اس آیت کے ذریعے کچھ صفات الہیہ کا نزول ہوا، اللہ کی صفتوں کا نزول ہوا، اور جن پر نزول ہوا ان کی اپنی ذاتی صفات بھی تھی پہلے سے جو اللہ نے بنائی تھی، اوپر آیات قرآنی کی شکل میں اللہ کی صفات ان کے اوپر وارد ہوئی۔ اب دو صفات اکٹھی ایک جوہر پہ رہ نہیں سکتی کہ خالق کی صفات بھی رہیں اور مخلوق کی صفات بھی رہے، ایک کو رہنا ہے ایک کو جانا ہے۔ تو اللہ نے جو صفات الہیہ اپنی صفات مقدسہ اتاری اپنی آیات مبارکہ کی شکل میں، وہ تو آ گئیں، وہ تو اب جائیں گی نہیں۔ تو آقا علیہ السلام کے وجود پر ایک ایک صفت اللہ کی جب اترتی تھی، وہ اپنا رنگ جماتی تھی، تو آقا علیہ السلام کی اپنی ذاتی صفت جو پہلے سے تھی اس کا رنگ چلا جاتا تھا، ذاتی شخصی صفت مٹا دی جاتی تھی، محو کر دی جاتی تھی، اور اس جگہ اللہ کی صفت ثبت کر دی جاتی تھی۔ اپنی صفت کا رنگ مٹا دیا جاتا تھا اور اس مقام پر اللہ کی صفت کا رنگ چڑھا دیا جاتا تھا۔ اس طرح ایک ایک صفت الہیہ اترتی گئی اور اس کا رنگ چڑھتا گیا۔ آقا علیہ السلام کی ذاتی شخصی بشری صفات اترتی گئیں، اترتے اترتے 23 برس جب مکمل ہوئے، 23 برس جب مکمل ہوئے، ادھر قرآن مجید کا نزول مکمل ہو چکا تھا۔ اللہ پاک نے اپنی جتنی صفات قرآن کی شکل میں اتارنی تھی وہ اتار دی تھی، اور وہ جب قرآن کا نزول مکمل ہوا اور ہر آیت اللہ کی کئی کئی صفتوں کا رنگ ذات مصطفیٰ پر، شخصیت مصطفیٰ پر، مزاج مصطفیٰ پر، طبیعت مصطفیٰ پر اللہ کی صفات کا رنگ چڑھتا گیا اور آقا کا ذاتی رنگ بشری رنگ اترتا گیا۔ جب قرآن مکمل ہوا تو وجود مصطفیٰ کا تھا، صفات خدا کی تھی۔